رات اپنے تاریک بازو کائنات پر پھیلا چکی تھی۔ فضا پر سناٹا طاری تھا، برف گر رہی تھی، لوگ اپنے مکانوں، محلوں اور جھونپڑیوں میں گھسے ہوئے تھے۔ راستے ویران اور سڑکیں سنسان تھیں۔ شہر سے باہر ایک نواحی بستی میں دوسرے مکانات سے الگ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں ایک نوجوان اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ اس کے قریب ہی تاک پر کڑوے تیل کا ایک دیا ٹمٹما رہا تھا، جیسے وہ اپنے مالک کی حالت کا آئینہ دار ہو۔ یہ نوجوان ایک شاعر تھا جس نے مختصر سی زندگی میں بہت سے تجربات حاصل کر لیے تھے۔ یہ نوعمر انسان یہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب وہ زندگی کے آرام اور مصائب سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ موت کا اس طرح منتظر تھا جیسے موت اس پر کوئی احسان کرنے والی ہے۔ اس کے زرد چہرے پر امید کی جھلک تھی، اس کے ہونٹوں پر ایک یاس انگیز مسکراہٹ تھی، اور اس کی آنکھوں سے صبر اور سکون ظاہر ہو رہا تھا، جیسے اسے دنیا سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ ایک شاعر تھا جو دولت مندوں کے اس عظیم شہر میں فاقہ کشی کی موت مر رہا تھا۔ وہ اس مادی دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ انسان کے دل میں اپنے روح پرور نغموں کی امنگ اور آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرے۔ اس کی روح عظیم تھی، پیدا کرنے والے نے اسے دنیا میں بھیجا تھا تاکہ وہ انسان کی روح اور اس کے باطن کو منور کرے، انسان کے قلب کو گندگی سے پاک کرے۔ لیکن وہ اس خود غرض دنیا سے واپس جا رہا تھا۔ اس نے دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا، مگر اسے الوداع کہنے والا کوئی نہ تھا۔ اس دنیا کے خود غرض لوگوں سے اسے ایک مسکراہٹ بھی نہ مل سکتی تھی۔ وہ مر رہا تھا۔ کڑوے تیل کے چھوٹے سے چراغ کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی نہ تھا۔ وہ اکیلا تنہا رو رہا تھا، اس کے سرہانے کوئی نہ تھا، ارد گرد بھی کوئی نہ تھا، سوائے کاغذ کے چند ٹکڑوں کے جن پر اس کا پیغام لکھا ہوا تھا۔ جب اس کے جسم میں بالکل طاقت نہ رہی تو اس نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے سیدھا کیا اور اوپر اٹھا لیا، اور جھونپڑی کی چھت کی طرف مایوس نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے اس کی آنکھیں چھت سے پار بادلوں سے آنکھ مچولی کرتے ہوئے ستاروں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ کمزور آواز میں بڑبڑایا، اے حسین موت، اے پیاری موت آجا، میری روح تیری منتظر ہے۔ میرے قریب آ جاؤ اور زندگی کی ان زنجیروں کو توڑ کر پھینک دو، جن کی بندش اور جن کے بوجھ سے میں تھک چکا ہوں۔ آ جاؤ اور مجھے میرے پڑوسیوں سے علیحدہ کر دو، جو مجھے پاگل دیوانہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ میں ان کو فطرت کا پیغام سناتا ہوں۔ انہوں نے محض اس لیے مجھے تاریکی میں دھکیل دیا کہ میں غریب اور کمزور پر رحم کرتا ہوں، جبکہ یہ سرمایہ پرست چاہتے ہیں ان کمزوروں کو زیادہ سے زیادہ ستایا جائے۔ اے فیاض موت، مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا لے، اس لیے کہ میرے ساتھیوں کو میری ضرورت نہیں۔ اے موت، مجھے گلے لگا لے اور ان ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چوم لے جنہیں ماں کے ہونٹوں کا لمس حاصل نہ ہو سکا، جنہوں نے کسی حسین پیشانی کو بوسہ نہ دیا، جو کسی محبوبہ کی انگلی کی حرارت سے نا آشنا ہے۔ اے موت، آ جا اور مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ اس وقت مرنے والے شاعر کے سرہانے ایک فرشتہ نظر آیا جو غیر معمولی حسن کا مالک تھا۔ اس کے ہاتھوں میں حسین پھولوں کا حسین ہار تھا۔ فرشتے نے شاعر کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کی آنکھیں بند کر دیں تاکہ وہ اس مادی دنیا کو زیادہ نہ دیکھ سکے، اور پھر وہ جھونپڑی ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئی، اور وہاں کاغذ کے چند ٹکڑوں کے سوا جن پر شاعر نے اپنا آخری پیغام لکھا تھا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ دن گزرتے رہے۔ سینکڑوں برس بعد جب اس کے شہر کے لوگ نہ قدردانی
جہالت اور ناواقفیت کی تکلیف دہ نیند سے بیدار ہوئے، انہوں نے شہر کے سب سے خوبصورت باغ میں اس شاعر کا مجسمہ نصب کیا۔ اس کے نام پر عمارات بنائی گئیں، ادارے کھولے گئے اور لوگ ہر سال نہایت دھوم دھام سے اس شاعر کی برسی منانے لگے، جس کے پیغام نے انہیں آزادی، علم اور عرفان کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ انسان کی ناواقفیت کتنی ظالم ہے، واقعی انسان کی ناواقفیت بہت ظالم ہے۔